بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روح زمین پر جتنے انسان زندہ ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس بات چیت کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ زمانہ گزر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ اصحاب صفہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے یہاں 4 آدمی کا کھانا ہے تو وہ 5ویں یا 6 آدمی کو صاحبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے لوگوں میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے۔ خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہر گئے اور شاید کھانا بھی وہیں کھایا۔ صورت یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے، پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی، یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کے آنے تک انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اے گنصر، یعنی اے پادری۔ آپ نے برا بھلا کہا اور کوسے دیے، فرمایا کہ کھاؤ، تمہیں مبارک نہ ہو، اللہ کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہ کھاؤں گا۔ آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ پیٹ سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے بنو فراس کی بہن یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ تو پہلے سے 3 گنا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقی کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلے کا وفد معاہدے سے متعلق بات چیت کرنے مدینے میں آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ جتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے، ان سب نے ان میں سے کھایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔
نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس گھنٹی کا ذکر کیا، پھر یہودی اور نصارہ کا ذکر آ گیا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 603۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ یہودی کی طرح نرسنگھا پگل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 604۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور سیوا کے تکبیر کے کلمات 1 بار کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 605۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگھا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور تکبیر کے 1 بار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 606۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات 1 بار۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 607۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگلوں میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنات اور انسان بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس پر شہادت دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو جاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج سمیت آ گئے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ان لوگوں کی صبح پوری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 610۔ کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ انہوں نے معاویہ بن سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہوی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن ظہیر نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے حسان دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثار سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول بلا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ جو شخص اذان سن کر یہ کہے للہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور کلہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنے گھروں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو بہتر تھے انہوں نے بھی کیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے نکلنے کے بعد دے چکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے بیچ 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں
اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے صبح کے نکلنے کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ زہیر راوی نے بھی شہادت دی، انگلی ایک دوسرے پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں طرف پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 622۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں، اذان اور اقامت کے بیچ ایک نماز کا فاصلہ دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ آپ نے فرمایا کہ رسالت کے دور میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں۔ اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اور عثمان بن جبلہ اور ابو مسعود طیالسی نے صوبہ سے اس حدیث میں اس طرح نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں، اذان اور تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے بیچ نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے کچھ آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ، اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں سے عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 630۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے اس طرح کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہے، یا اس طرح کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد رات میں مقام ججنان پر اذان دی، پھر فرمایا، الا الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 632۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور سترہ مقام ابطح میں گاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ سیبا کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت کے بعد ناپاکی کی حالت میں تھے، مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 640۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی سورج ڈوبنے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحان کی طرف گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک کونے میں چپکے چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 642۔ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ پوچھا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد بات چیت کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 643۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز جماعت کے ساتھ میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لے کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ خر ہی مل جائیں گے، تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 644۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 645۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 646۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے،
پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، کہتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو مانو تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 649۔ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، اس لیے اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کی بیماری، ہیجے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرآ ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرآ ہی ڈالا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کے نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرے، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 655۔ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہیں، تاکہ جماعت کے ساتھ کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مہاجد نے کہا سورہ یاسین میں اسارہم سے قدم مبارک ہے، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہیں، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاری لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں سے بڑا ہے وہ امام بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 658۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں گنتی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں بھی اللہ کی بندگی میں مصروف رہے۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہا۔ چوتھے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپسی محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد ہی اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ایک رات عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک دیر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کا ماحول میری آنکھوں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 661۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 662۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بسر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بہز بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے صوبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے اسد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ اجد کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن
بحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے آس پاس جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے یا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئی؟ اس حدیث کی پیروی گندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے، جو مالک سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اسد سے، انہوں نے حفص سے، وہ عبداللہ بن بحینہ سے، اور حماد نے کہا کہ ہمیں اسد نے حفص کے واسطے سے خبر دی اور وہ مالک کے واسطے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 663۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم اجازت کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرج الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کی ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو، دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرج میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے، مانو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا، پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب عامس نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیروی کی، اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کی؟ عامس نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں۔ ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے، اور شعبہ نے عامس سے اور ابو معاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بیٹھیں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 664۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں۔ انہوں نے اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا، اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 665۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر اس طرح پکار کر کہہ دیا، الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور برسات کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 666۔
اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 667۔ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج اس طرح پکار دو، الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنی قیام راستوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو تعجب کی وجہ سے دیکھنے لگے، جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے وہ عبداللہ بن حارث سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گنہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک سن گئے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 668۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کو پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے، کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 669۔ انصار میں ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے ایک کنارے کو صاف کر کے دھو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوریے پر 2 رکعت پڑھی۔ آل جارود کے ایک شخص عبد الحامد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 670۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 671۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 672۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ امام کی قرات برابر سنتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 673۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھا لے، بھلے ہی نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے ابراہیم بن منذر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی، اور وہب مدنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 674۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 675۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 676۔ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ شیخ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 677۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تم لوگ یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا، اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 678۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے بھی اسی طرح کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس لیے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 679۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرج الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے۔
پیر کے دن جب لوگ نماز میں سب باندھے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن اور خوبصورتی اور صفائی میں مانو مصحف کتاب کا ورق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 680۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 681۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی اجر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ تم لوگ بالکل یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ اس حدیث کی پیروی محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور عمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 682۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عربہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 683۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں قبا میں صلح کرانے کے لیے گئے، اس لیے نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرح توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے لگاتار ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا عزت بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ کثرت سے تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو، اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف متوجہ کی جائے گی، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 684۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان تھے۔ لگ بھگ 20 راتیں ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 685۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر میں کس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھا دوں؟ میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے سب باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 686۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا کہ جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل فرمایا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا۔
پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دے۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازو بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ان سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتلایا جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 687۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 688۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گر پڑے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو پر زخم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو کے متعلق کہا ہے کہ یہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پیروی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو
کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے، اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 689۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گزرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 690۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 691۔ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عصبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 692۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، چاہے ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 693۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 694۔ وہ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کی امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ ان حالات میں باغیوں کا مقرر امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کرے تم بھی اس کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کرے تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 695۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، حاکم کی سن اور اطاعت کر، چاہے وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منکے کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 696۔ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنے لگے، تو میں بھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر سو گئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 697۔ میں ایک رات ام المومنین میمونہ کے یہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔
پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ کھراٹے لینے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو کھراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 698۔ میں نے ایک بار اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 699۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 700۔